بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ قرآن حکیم کو سیکھنے سمجھنے کا آج 7واں دن ہے، 7واں پارہ ہے، جس میں ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کے سکون، راحت، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے تسکین، استحکام کا سبب بنائے۔ 7واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورہ مائدہ کا آخری حصہ ہے اور دوسرے حصہ گویا سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ گویا 7واں پارہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے حصوں پر مشتمل ہے۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بیان فرما رہے ہیں جو چھٹے پارے میں جاری تھا، جو سورہ مائدہ کا طور امتیاز ہے، اور وہ یہود و نفسیات اور ان کے کرتوتوں کا بیان، جس میں آخر میں قرآن حکیم نے ذکر کیا تھا آیت نمبر 82 میں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم لوگوں میں سے یہودیوں کو ایمان والوں کے ساتھ زیادہ عداوت، زیادہ دشمنی، زیادہ مخالفت، زیادہ مارکارائی میں پاؤ گے، اور مشرکوں کو ان کے مقابلے میں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے مقابلے میں مودت، قرب محسوس اگر ہوگا تھوڑا سا تو وہ ان لوگوں کا ہوگا قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہے، نصارہ ہے۔ یہاں ان 2 الفاظ کی وضاحت بھی مقصود ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں تو لفظ یہود کی وجہ تسمیہ اور یا ان کی تعریف کیا ہے، یا آج یہودی کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح نصارہ کے لفظ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن حکیم ایک اجتماعی امت کی تشکیل کرتا ہے، ایک ایسی اجتماعیت کی تشکیل جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے، جس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ تو قرآن حکیم نے جب یہودیوں کا ذکر کیا، دراصل ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے انبیاء کے ایک تسلسل کا۔ انسانی زندگی مختلف خطوں میں بستی رہی ہے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام
عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 دینی مراکز قائم کیے، اور یہ 2 مراکز آپ کے 2 بیٹوں جو کہ 2 الگ الگ ماؤں سے تھے، انہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑا، اور مکہ میں دعوتی دین کا مرکز انہوں نے سنبھالا، جس کا محور و مرکز کعبۃ اللہ بنا۔ لیکن یہ کعبۃ اللہ اور اس کا ارد گرد اس وقت جب ابراہیم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ رہے تھے تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن حکیم اس کو ذکر کرتا ہے بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی زمین جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، ان ایک صحرا دشت۔ زمزم کا یہ چشمہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا بیٹا جو سارہ علیہ السلام سے ہے، ان کو آپ نے فلسطین میں، جو جگہ آج بھی ہمارے اخبارات اسے گلیل لکھتے ہیں، لیکن یہ دراصل خلیل کے نام پر آباد وہ جگہ ہے، وہ مسجد ہے جو آج بھی القدس کے ساتھ وہی القدس کہلاتا ہے۔ بیت المقدس کے اس جگہ کی عظمت کی بنیاد ہی یہ ہے۔ بعد میں یہودیوں نے یہاں ہیکل کی بات کی، ہیکل کی انہی تعمیرات کو لے کر۔ اسحاق علیہ السلام یہاں پر رہے، اور اسحاق علیہ السلام سے نسل انبیاء چلی۔ ان کی نسل میں یعقوب علیہ السلام جو مشہور نبی ہے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا، اور اس یہودا قبیلے، اس بنیاد پر بننے والے یہودا قبیلے کا نام اختیار کر لیا گیا، استعمال ہونے لگا یہودی مذہب کے لیے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا لقب اسرائیل ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلی کا لفظ اس سے استعمال ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں پھر یہود جو آج ایک مذہب کے طور پر ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے چھوٹے بیٹے یہودا کے نام پر۔ اس کے بعد عیسائی کے لیے قرآن حکیم ایک لفظ استعمال کرتا ہے نصارہ۔ نصارہ کا لفظ کی 2 وجہ تسمیہ بنتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی بھی عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے ہاں یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے، بیت اللحم کی وہ بستی آج بھی موجود ہے، اور یہ ناصرہ کے رہنے والے تھے۔ تو یہودی طنز کے طور پر، تحقیر و توہین کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ناصرہ کا پیغمبر کہتے تھے، اور ان کے ماننے والوں کو ناصری یا نصارہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے بھی عیسائیوں کو نصارہ کہا، لیکن اس کی وجہ تسمیہ دوسری ہے، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کی وجہ تسمیہ الگ الگ ہو۔ اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے عیسائیوں کو نصارہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے، عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کرنے، مدد کرنے، اور ان کے شانہ بشانہ اقامت دین کی جدوجہد میں ان کے لیے ان کے ساتھ رہنے، دعوت دین کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دینے۔ اس لیے صاحب کشاف علامہ جر اللہ زمخشری نے بھی لکھا ہے کہ ان کے نصرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرنے کی وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا۔ تو مسلمانوں کے ہاں ہم عیسائیوں کو کسی توہین یا کمتری کی وجہ سے نصارہ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ان کی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم نصارہ یا قرآن حکیم ان کو نصارہ کے لفظ سے تعبیر کرتے۔
اب یہ بات بھی سمجھنے والی کہ قرآن حکیم نے دونوں کا فرق بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی عداوت زیادہ ہوگی بمقابلہ عیسائیوں کے، لیکن تاریخ ایک اور سبق پیش کرتی ہے، ایک اور پہلو، کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو کبھی براہ راست مارا نہیں، لڑائی ہماری نہیں ہوئی، صرف 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تو مدینے سے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور خیبر کی جو جنگ ہوئی، وہ موقع ہے جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کو مدینے کے حدود سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ یہودی ہمیشہ ٹارگٹ رہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائیاں عیسائیوں کی ہوتی رہی، اور یہ عمل صدیوں سے جاری رہا۔ اس دوران انہیں اعلان بلفور اسرائیلی ریاست کی موجودہ 47 میں قیام تک یہودیوں کو عیسائیوں سے پناہ ملتی رہی، تحفظ ملتا رہا تو مسلمان علاقوں میں، یہاں تک کہ اسپین اندلس سے جب مسلمان اسلامی ریاست کے ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکالے گئے تو صرف مسلمان نہیں نکالے گئے بلکہ یہودی بھی وہاں سے نکل آئے، حالانکہ وہاں فرنانڈ اور ازبیلا عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ یہودی وہاں سے جب نکلے تو یہ آئے بغداد اور دیگر اسلامی علاقوں میں، ان کی بستیاں بنی اور عرصے تک یہ یہاں رہتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ سے آزادی حاصل کی، خصوصاً امریکہ کے وجود کے نتیجے میں، اور جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کے نقصانات کو پورا کرنے کے پاداش میں ساتھ دینے کے سہولتوں میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے برطانیہ نے اپنے مقبوضہ علاقے شام، فلسطین میں یہودیوں کی اس قرارداد کو منظور کیا، اور جب ترکی ریاست کے حصے تقسیم ہوئے تو اس کے بعد یہاں ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی۔ خود یہ فلسطین کا علاقہ بھی مسلمانوں نے یہودیوں سے نہیں لیا۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ علاقہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا۔ دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ علاقہ اگر مسلمانوں نے لیا تو یہودیوں کے بجائے عیسائی یہاں تھے اور ان سے لیا گیا۔ البتہ مسلمانوں سے یہ علاقہ یہودیوں کو برطانیہ نے دلوایا، اور ایک دھوکے اور سازش اور فراڈ کے ذریعے، معاہدوں کو، وعدوں کو توڑنے کے نتیجے میں۔ تو قرآن حکیم نے جب یہ ذکر کیا کہ یہودی زیادہ دشمنی کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ قرآن کے ایک عجیب سا معجزانہ بیان ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کوئی 2 سال کی بات تو کرتا نہیں ہے، 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اور آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے قرآن حکیم کا یہ پیغام رہے گا۔ اس کا بڑا دلچسپ مطالعہ مشہور مستشرق جو بعد میں ایمان لائے، گیری ملر، انہوں نے قرآن حکیم کے 2 مقامات کے بارے میں فرمایا کہ دنیا والوں کے پاس 2 ایسے موقع تھے کہ جس میں یہ بات ثابت کی جا سکتی تھی کہ قرآن حکیم عالم الغیب ذات کی طرف سے نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن تھا پہلی مرتبہ کہ قرآن حکیم نے جب فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تباہ ہو جائے، تو قرآن حکیم کی یہ بات اولین وحیوں میں سے ہیں، اور ابو لہب کی موت کا واقعہ ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد، جب بدر کی خبر مدینہ پہنچی، ابو لہب کو
شکست کی خبر ملی تو غم کے مارے وہ ایک عجیب سے تکلیف، دکھ، درد میں کا شکار ہوا. اسی میں اس کے بدن میں اتنے تناؤ اور کینسر پتہ نہیں کون سی بیماری لگی کہ اس کے پورے بدن سے بدبو آنے لگی. اور پہلے اسے مدینے سے باہر، مکے سے باہر ان کے بیٹوں نے منتقل کیا، پڑوسیوں کے ناگواری کی وجہ سے کہ یہ بدبو ہمیں تنگ کر رہی ہے. اور وہاں جب وفات ہو گئی تو ہاتھ لگانے کے بجائے ایک گڑھا کھودا گیا ملازمین سے، غلاموں سے، اور لکڑی کے سہارے ان کی لاش کو اس میں گرا کر اوپر مٹی ڈال دی گئی. یہ ابو لہب کا انجام تھا. لیکن یہ بات جب قرآن حکیم نے کی تو اس وقت سے لے کر بدر تک درمیان میں کم از کم 10 سال کا فاصلہ ہے. اور اس دوران گیری ملر کہتے ہیں اس دوران یہ ممکن تھا کہ ابو لہب ایمان لے آتا، ابو لہب مسلمان ہو جاتا، تو یہ ثابت ہو جاتا کہ قرآن جس شخص کے لیے کہہ رہے کہ ہلاک ہو گیا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو وہ بات تو ٹھیک نہیں ہوئی، وہ تو ایمان کے دامن میں آ گیا. تو گیر ملر کہتے ہیں کہ یہ امکان تو نہیں رہا، یہ موقع چلا گیا. اب دوسرا موقع یہ ممکن ہے کہ یہودی اسلام دشمنی چھوڑ دے اور قرآن حکیم کے اس بیان کے مطابق کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مسلمانوں سے زیادہ عداوت سب انسانوں میں کرنے والے یہود ہوں گے، تو اس سے باز آ جائے. گویا گیری ملر کہتے ہیں کہ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اگر یہودی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ مسلمانوں سے دوستی کر لے، اسلام دشمنی چھوڑ دے. لیکن قرآن حکیم جس ذات اقدس کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، وہ اللہ عالم الغیب، ہمیشہ ہمیشہ ماضی کے اور حال اور کے ساتھ ساتھ مستقبل کے سب چیزوں پہ علم محیط رکھتا ہے. جو علم خاص خداوندی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کروڑوں سال بعد اور کروڑوں سال پہلے کیا وقوع پذیر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. لہٰذا ان کے علم کے مطابق جو بات ہوتی ہے وہ درست تھی، درست ہے اور درست رہے گی. قرآن حکیم پھر آیت نمبر 83 میں عیسائیوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور جب رسول کی بات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچانا. یہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان قبول کیا، عیسائیت ترکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامل ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہوں میں شامل کیجیے. قرآن حکیم سورہ نساء 7ویں پارے میں آیت نمبر 79 میں 89 میں مسلمان معاشرے کی اصلاح، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، مسلمانوں کے آپس میں اعتماد، مسلمان اجتماعیت کو مستحکم کرنے کے لیے، مسلمان معاشرے کو اخلاقی اقدار کے لحاظ سے بہتر کرنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں. اور وہ حکم یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے بولتے ہو تو اپنی باتوں کا مستقل جائزہ لیتے رہنا. اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا لو تو اس قسم کو پورا کرنا لازمی ہے. اور حکم دیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کا عنوان تو ہے قسم کا کفارہ، لیکن اصل میں پورا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے معنی قسموں کا تو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم وعدہ کر کے اٹھاتے ہو تو وہ تمہیں توڑنے نہیں ہے، اور اگر توڑو گے تو کفارہ دو۔ پہلی بات جو قسموں کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور ہے قسم اللہ تبارک و تعالی یا صفات الہی کا قسم ہوتا ہے۔ ذات باری تعالی یا صفات باری تعالی کے علاوہ کسی کی قسم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسمیں مشہور ہے کہ ماں کی قسم یا کسی جگہ کی ہم قسم اٹھاتے ہیں، تو ایسی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ ہاں، جب کسی کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، جیسے اگر کوئی یہ کہے اللہ کی ذات کی قسم، یا کوئی یہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم، تو یہ قسم کعبے کی نہیں ہے، کعبے کے رب کی ہے۔ یا کوئی یہ قسم اٹھائے تو درست ہوگا کہ قرآن بھیجنے والے کی قسم، یا کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تو پھر قسم یہ درست ہے۔ یا اللہ کی الوہیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت کی قسم، یہ سب صفات کی درست۔ لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کر یا اپنے رشتہ داروں کا ذکر کر کے یا کچھ اچھائیوں کا ذکر کر کے، یعنی مخلوق میں سے کسی کی قسم درست ہی نہیں ہے۔ تو جو قسمیں ہمارے ہاں لوگ خصوصاً جب ہم چیز خریدتے ہیں اور ہمارا دکاندار کہتے ہیں نا خدا کی قسم گھر میں اتنے کا پڑا ہے، تو یہ جو اللہ کی قسمیں ہم اٹھاتے ہیں، ان قسموں کا مواخذہ ہوگا، اور وہ بدترین تاجر ہے جو اپنی چیز کو اللہ کی قسم کا آڑ لے کر فروخت کرتا ہے۔ ہم چونکہ اپنا کاروباری اعتماد برقرار نہیں کر پاتے تو ہم اللہ کے نام کو سہارا بناتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کو تحت مشق نہ بنایا جائے اپنے قسموں کے لیے، تاکہ تم اپنی خراب چیز فروخت کر لو، یا تم نیکیوں سے رک جاؤ کہ جو کہ ہم نے قسم کہا ہے اس لیے نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی نے نیکیوں کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہو قسم، تو وہ قسم توڑ کے کفارہ ادا کر کے وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا پیغام اور سبق ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد اگر توڑنا پڑ جائے تو اس کا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم کفارہ دو گے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط، درمیانے درجے کا تمہارے استعداد کے مطابق، جس طرح تم گھروں میں کھاتے ہو ویسے ہی 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہ بیک وقت بھی ہو سکتا ہے کہ 10 مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مسکین کو 10 مرتبہ کھانا کھلائے، 10 دن کا کھانا کھلایا جائے۔ اگر اور اس کے بعد چونکہ درمیان میں او ہے تو یہ یا او کسوت، تو ہم یا ان کو کپڑے پہنایا جائے، انہیں ان کے لباس کا انتظام کیا جائے۔ او تحریر رقبۃ، یا اگر کوئی غلام دستیاب ہے تو اسے رہا کرایا جائے۔ لیکن اگر یہ بھی فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 3۔ یہاں قرآن حکیم کے ترتیب میں قرآن حکیم کی ترجیح موجود ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی ترجیح اور استعداد کے لحاظ سے بھی ترجیح۔ اگر کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ 3 روزوں کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم ایسے ہمیں سنوارنے، ہماری تربیت کے لیے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا وہ بڑا معنی خیز ہے
کہ ایک مسلمان کی تربیت ایسی ہو کہ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی اہمیت ہے۔ اسلام، قرآن مسلمان کو ایک ذمہ دار شخصیت بناتا ہے، ایک ایسی ذمہ دار شخصیت جس کے گرد معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے، جس پر معاشرے کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بات کہی ہے اس مسلمان اور مومن نے، تو اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ نمونے عمل بنتے ہیں، پھر رول ماڈل بنتے ہیں، پھر دنیا متاثر ہوتی ہے، اور پھر لوگ دین کی طرف آتے ہیں، پھر لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس شخصیت، اس ڈھانچے میں ڈال دیں، اس قالب میں ڈال دیں جو قالب قرآن حکیم ہمارے لیے متعین کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے اندر خود کو سنوار سکیں۔ قرآن حکیم سورہ نساء پارہ نمبر 8 میں آیت نمبر 103 میں ہماری ایک اور رہنمائی یہ فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نے بنیادی طور پہ یہ سکھایا کہ انسان مختلف موقعوں، مختلف علاقوں میں مختلف خود ساختہ حرمتوں کو تراشتا ہے، چیزوں کو مقدس ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، کبھی جانوروں کو، کبھی جگہوں کو، کبھی شخصیات کو۔ قرآن حکیم انسانی معاشرے کے اندر ہر شخص، ہر مقام، ہر چیز کا حیثیت متعین کرتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اس زمین میں جانور پیدا کیے ہیں کہ تم اس سے استفادہ کرو۔ استفادے کے سب طریقے کہ ان کو ذبح کر کے حلال جانور مقرر کیے جن کو ذبح کر کے تم ان کے گوشت سے اپنے کھانے کی ضروریات پوری کرو۔ کچھ جانوروں کو ہم نے تمہارے سواری کے لیے بنایا، کچھ جانوروں کو ہم نے تمہارے کھیتی باڑی کے لیے بنایا، کچھ جانوروں کو تم جہاد میں استعمال کرتے ہو، یہ وہ ہے جو بار برداری کے علاوہ کام آتے ہیں سواری کے، اور یہ سب تمہارے لیے ہے۔ لیکن انسان جب اس پیغام کو بھول جاتا ہے تو وہ کسی جانور کو، مثلا یہ قرآن حکیم نے نام لیے ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ وہ جانور ہے جو یا تو ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے بعد ذرا ان کی اہمیت بن جاتی ہے، چونکہ نر جانوروں کی ایک اہمیت ہے اور مادہ جانوروں کی اہمیت دوسرے لحاظ سے ہے۔ تو جس اونٹنی یا اونٹ کے بچے زیادہ ہو جاتے تھے یا دیگر جانوروں کے، ان ناموں کے تعین میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ آیا بحیرہ کس والے اونٹنی کو کہتے تھے، صاحبہ کس والے کو کہتے ہیں، اس پہ ڈیفینیشن میں فرق تو ہے، لیکن مرکزی دونوں قدر مشترک جانور اور وہ جانور جو زیادہ فائدہ دے دے تو ان کو مقدس ٹھہرا لیتے تھے اور پھر ان سے مزید کام نہیں لیتے تھے، یا کچھ جانوروں کو مختلف شخصیات کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ان سے کوئی کام نہیں لیں گے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جانور کو کوئی تقدس عطا نہیں کیا ہے، اس بنیاد پر تمام جانور انسانوں کے کام کے لیے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم یہ کہ جانوروں سے دشمنی کی جائے۔ اسلام جانوروں کی دشمنی کی بات بھی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے کوئی کام آئے، جو ضرورت تمہاری پوری کرے ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت پوری نہیں کرتے تو اللہ کے مخلوق ہے، اپنے آپ میں رہیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 سے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں
ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات، اور اسی نے تاریکیاں ڈھیر ساری اور والنور، اور ایک نور پیدا کیا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اس کے بعد بربہم یعدلون، اپنے اس رب کے ساتھ جن کی صفات بیان ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق، ڈھیر ساری تاریکیاں اور ایک نور، اس کے مقابلے میں باقیوں کو برابر کرتے ہیں۔ سورہ انعام بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہونے کے ناطے اس کے مضامین بھی توحید، رسالت اور آخرت ہی رہیں گے، انہیں عقائد پہ بات ہوگی، انسان کے ذہنی اور دل و دماغ کی تبدیلی کی بات ہوگی۔ گویا یہ اسلامی معاشرے کے تشکیل کی پہلی بنیاد ہے۔ فرد کے سنوارنے کا، فرد کو بدلنے کا، دل و دماغ کی دنیا کی تبدیلی کا اصل میں آغاز یہ مکی صورتوں کے مضامین کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا کہ رب وہ ذات ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ خلق کا لفظ بہت معنویت والا ہے، پیدا کرنا، لیکن جب خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی معنویت میں یہ بات شامل ہے کہ کسی چیز کو سوچ سمجھ کر کسی مقصد کے لیے بنایا جائے۔ مثلا اگر ہم زمین پر کسی پتھر کو تیزی سے پھینکتے ہیں اور وہ ایک راستہ سا، ایک لکیر بناتے ہوئے پتھر گزر جاتا ہے، کہیں پر ٹک جاتا ہے، تو ہم میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس لکیر کو بنایا ہے یا اس کو خلق کیا، اس لیے کہ یہ تو غور و فکر، منصوبے اور اس کے انجام اور اس کے نتائج، یعنی ہر وہ کام جسے سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، منصوبے کے ساتھ، اس کے مقاصد کے تعین کے ساتھ، اس کے طریقہ کار کے تعین کے ساتھ ہو، وہ خلق کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن حکیم فرماتا ہے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہی ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، بلکہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی کوئی ذات ہے جس نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے اہداف کے تعین کیے، اور ان میں ایک انسان کی تخلیق بھی شامل ہے، نباتات کی، جانوروں کی، حیوانات کی، اور اس کائنات یہ تمام جو کچھ ہے یا جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اور جب ہم خلق کی بات کرتے ہیں، اور خلق اللہ کی صفت ہے، اور یہ کائنات میں یہ تخلیق کا عمل اب بھی جاری ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ تو یہ کن فیکون کی جو صدا ہے، اس کے تحت یہ کائنات شمال رخ پہ جو پھیل رہی ہے، اور ہم اس کے دوردراز اور سفر کے بارے میں کہ اتنے نوری سال کے فاصلے پر وہ سیارہ موجود ہے، یہ سیارہ موجود ہے، یا مریخ کی مسافت اتنی ہے اور مریخ اتنا وسیع ہے، یہ سب کچھ اس ایک لفظ خلق میں موجود ہے کہ اللہ نے خلق کیا۔ دنیا میں جو مختلف فلسفے، تھیالوجیز موجود ہے، لوگوں کی خود ساختہ دانشوریاں موجود ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ اس پہ بہت بات ہمیشہ سے، یہ ہر نبی کے دور میں اس پہ بات ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اور اب آسان سی ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بنی ہے، تو یہ جو
ہمارے ہاں مختلف بیماریاں ہیں، خصوصاً یہ کورونا کی بیماری ہے، تو کورونا کی بیماری کا علاج کیوں خود نہیں بن پاتا؟ اس کے لیے کیوں لوگ محنت کر رہے ہیں؟ یا تم بہت ساری بیماریوں کے لیے ہم محنت کر کے کوئی علاج ڈھونڈتے ہیں۔ تو دراصل ہم کائنات میں یہ تصور، چونکہ اس کو کہتے ہیں خود بخود کا فلسفہ، تو خود بخود والی تھیوری جو ہے یہ تو آغاز کے لیے، یعنی بعد کے دور میں تو خود بخود والے بھی اس سے مایوس ہے کہ نہیں، خود بخود بعد کی چیزیں خود بخود نہیں ہیں، پہلی چیزیں خود بخود۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اس کو ایک مثال سے، جب کسی شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ کائنات خود بنی ہے، اور یہ بات مناظرے کی شکل اختیار کر گئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے میں تاخیر سے پہنچے۔ تو مقابل مناظر نے کہا کہ یہ تو آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ تاخیر سے آئے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں جب پہنچا یہاں آنے کے لیے مجھے دریا سے پار آنا پڑا، جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی موجود نہیں تھی، تو اتنے میں ارد گرد موجود درخت میں سے 2-3 درخت گر پڑے، ان کے خود کے شتیریں بن گئی، لکڑی کے بڑے بڑے لمبے، اور وہ آپس میں جڑ گئے، جڑنے کے بعد خود ہی وہ کشتی بنی، اور وہ کشتی خود چلنے لگی، میں اس میں بیٹھ کر آ گیا، تو اس لیے یہ لیٹ ہوئے ہم۔ تو مقابل نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کشتی خود بن گئی؟ تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور پھر اس موضوع پر بہت سارا مواد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات، اس میں عجیب سا کنٹراسٹ ہے، اور قرآن حکیم اس کو اختلاف سے ذکر کرتا ہے، اختلاف لیل و نہار، دن اور رات کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، چاہے انسانوں کے رنگ ہو، چاہے جانوروں کے رنگ ہو، چاہے مچھلیوں کے اندر رنگ ہو، چاہے پھولوں کے اندر رنگ ہو، چاہے زمین اور پہاڑوں کے رنگ ہو، اور چاہے یہ جو تبدیلیاں ہیں مختلف، یہ سب یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کو مینٹین کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم مختلف جانوروں کو مختلف صفات سے جانتے ہیں، ہمارے ہاں وحشت اور درندگی کی جو علامتیں سمجھی جاتی ہیں ان میں ایک ہے مگرمچھ، بڑا کروکوڈائل۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ وحشی مزاج والا یہی مگرمچھ کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ کھول لیتا ہے، اور اس کے بچے اس کے منہ میں آ جاتا ہے، اس کا بچہ، اور وہ جب تک خطرہ موجود ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو منہ میں تھاما ہوا، دونوں میاں مگرمچھلی یا مگرمچھ، اور وہ اپنے بچوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ ذات جس نے مگرمچھ کو یہ وحشی مزاج دیا، درندگی کا مزاج دیا، اسی نے اسے یہ سکھایا کہ یہاں اس میں جذبہ ترحم بھی پیدا کیا، یعنی اگر ارد گرد سے مگرمچھ کا مزاج خود بن رہا ہے تو یہ درندگی کا مزاج تو اس کا بن گیا، تو مزاج تو اگر ارد گرد کے ماحول سے بن رہے تو ایک ہی بنے گا۔ اس کے درندوں کے اندر رحم کا جذبہ، گویا یہ دو الگ الگ جذبے، کوئی ذات تو ہے جو مینٹین کر رہا ہے ان دونوں کو۔ اور اس طرح ایک طویل مثالیں بیان ہو سکتی ہے مختلف جانوروں کی، مختلف پرندوں کی، کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانور جو سرترین علاقوں میں رہتے ہیں وہ جس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سب عنوان ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ مکی صورتوں میں چونکہ توحید، رسالت اور آخرت کا مضمون بیان ہوتا ہے، ہم اس موقع پر حالات حاضرہ یا دور حاضر کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے، دور حاضر کا جو سب سے بڑا اسلام کے مقابلے میں نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ایک دین کی شکل جس نے اختیار کی ہے، وہ کیپٹلزم، انہیں سرمایہ داری ہے۔ تو سرمایہ داری کے تصورات کیا ہے؟ اسلام اور قرآن کے ان تصورات کے مطابق
خصوصاً ان 3 عقائد کے مقابلے میں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے مقابلے میں سرمایہ داری کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھنے والا ہے، تاکہ ہم لمحے موجود کو صحیح طریقے سے جان سکیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کر سکے جو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو توحید کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کا عقیدہ ہے آزادی، اور رسالت کے مقابلے میں ہے عقیدہ مساوات، آخرت کے مقابلے میں ہے عقیدہ ترقی۔ تو کچھ وضاحت اس کی بھی ہو جائے کہ آزادی سے مراد کیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ہم آزادی کو خوبصورت لفظ ہونے کے لحاظ سے اور مسلمانوں کے اندر جو جزوی طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے اور جو درست بھی ہے کہ ہم انسانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو جب مسلمان یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب سرمایہ دارانہ نظام یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے، ہم ایک اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام یا مسلمانوں کا تصور، اور اسی بنیاد پر وہ مشہور جملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کیا۔ یہ ہے اس کا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے شخص کی غلامی اختیار نہیں کرے گا۔ وہ اگر سر تسلیم خم کرے گا نیکی اور بدی کے فرق اور پہچان میں، بات ماننے میں، تو وہ ایک اللہ رب العالمین کا تو غلام ہوگا، باقی وہ کسی اور کا غلام۔ اس لیے کہ اسلام غلامی نہیں، آزادی اور غلبہ چاہتا ہے۔ آزادی اور غیر آزادی میں جو ہم لغت کے لحاظ سے فرق یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ اس میں مجبور نہیں ہیں، جیسے جانور حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکتے، جانور کتاب نہیں لکھ سکتے، جانور تقریر نہیں کر سکتے، اپنے معافی ضمیر کے اس طرح اظہار نہیں کر سکتے۔ تو جانور آزاد ہے چلنے میں، جب چاہے جس طرف چاہے چل سکتے، لیکن جانور مجبور ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آزادی اور غیر آزادی کی آسان سی پہچان۔ دراصل تاریخی لحاظ سے 18ویں صدی عیسوی میں یورپ میں فرانسیسی سائنسدان ڈیکارٹ اور اسی قریبی دور میں جرمنی فلسفی کانٹ نے ایک تصور پیش کیا کہ انسان کا در امتیاز، انسان کی پہچان یہ ہے، اور اس جملے کو بہت پھیلایا گیا، آج تک اس جملے کو بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ انسان سوچ سکتا ہے، آئی تھنک، میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں، میرے وجود کی علامت یہ ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں۔ اور سوچ کیسے سکتا ہوں میں؟ کہ حواس خمسہ کے ذریعے دیکھنے، سونگنے، دیکھنے، ہاتھوں کو چھو لینے کی کسی چیز میں، اور سننے کے لیے یہ جو 5 حواس ہے، ان کے ذریعے سب انسان ایک جیسا معلومات حاصل کرتے ہیں، سب اپنے دماغ میں اس کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ میرا وجود بنتا ہے۔ یہ تھا کانٹ اور ڈیکارٹ کا بنیادی فلسفہ کہ بھائی یہ انسانی ذہنی ساختی ہے، تو انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حقائق کا ادراک کر سکتا ہے،
اور وہ حقائق کے ادراک کے لیے کسی وحی، کسی رسول، کسی فرشتے یا کسی خدا کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے آزادی کے لفظ کی وہ جو خوبصورت پردوں میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب بھی آزادی کی تہذیب ہے اور ہم انسانوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ کہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ہے کانٹ کا بنیادی فلسفہ کہ انسان حقائق کے ادراک میں اللہ یا وحی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے حواس ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان خود قائم بالذات ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ داری کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا الانسان، انسان ہی سب کچھ ہے، انسان ہی خود کے بارے میں سب فیصلہ کرے گا، اور انسان ہی اپنے خیر و شر، اچائی اور برائی، اس کے علاوہ کی جتنے مذہبی تصورات ہیں ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ انہیں سرمایہ دارانہ علمیت کی بنیادی یہ ہے کہ علم صرف ان حقائق تک محدود ہے جن کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، اور جو چیزیں حواس خمسہ کے ذریعے یا اس کے دائرے سے خارج ہے تو ان کا خیر و شر، انسانی معاملات کی تفہیم اور تشکیل میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان اپنے خیر و شر، اپنے تمام دیگر معاملات، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چاہے اپنی ضروریات کی تکمیل ہو، اپنے لیے قوانین سازی ہو، وہ صرف حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کر کے کیا جائے۔ یہ ہے آزادی کا تصور مغرب یا تصور سرمایہ داری، یعنی ہر انسان آزاد ہے اپنے ہدایت کے حصول اور حق اور خیر کے تعین میں خود پر انحصار کرے گا، کسی اور وحی یا کسی اور ذات سے وہ کوئی تعلق یا کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ڈکٹیٹ کرے، جو رہنمائی کرے، جو وحی دے، جو پیغمبر بھیجے، جو کتاب بھیجے۔ یہ ہے بنیادی وضاحت، اور اسی کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ہر فرد اپنی اس فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنے عقل کے فیصلوں کی اطاعت کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہ چاہتا ہے، خود کے فیصلے، خود کا ادراک اور اس کی اطاعت۔ پھر اس میں ایک اور فلسفی شامل ہوتا ہے جسے ہم ڈیوڈ ہوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کانٹ نے اپنے اس ہمسفر فلسفی ڈیوڈ ہوم کے اس نقطہ نظر کو تسلیم کیا، مانا اور ساتھ ملایا کہ ہاں، ایک تو حواس خمسہ والی بات پر اتفاق، اور دوسری یہ کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ اپنے خواہشات کی تسکین ہے، یعنی انسانی عقل اپنے خواہشات کی تسکین کا جواز پیش کرتی ہے، عقل ہمیشہ یہ کرتی ہے، یہ ڈیوڈ کا خیال ہے۔ اور یہ عقلیت، انہیں سرمایہ دارانہ عقلیت یہ ہے کہ انسانی عقل انسانی خواہشات کی تسکین چاہتا ہے، اس کی تکمیل چاہتا ہے، اور تمام خواہشات نفسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کرنے والا عقل ہے۔ لہذا سرمایہ دارانہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ حاصل کرے، اور جو چاہنا چاہے وہ چاہنے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی عمل بذات خود حلال یا حرام نہیں ہے، اچھا یا برا نہیں ہے، ہر وہ عمل جائز ہے جو انسان پسند کرتا ہے، بشرطے کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ کسی دوسرے
کو کسی چیز سے محروم نہ کرے. اسی کو عام آسان اصطلاح میں جس فارمولے کو کہا جاتا ہے the principle of universalizability، یعنی عالمگیریت کا فلسفہ، جس کی بنیاد پر یہ اصول آیا کہ اپنے اس جو عقل خواہشات کی تسکین کے لیے جو چاہتی ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو. یہ بنیادی طور پر وہ تصور آزادی ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور وحدانیت الوہیت ہے، توحید ہے، کہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس پورے کائنات کو وجود بخشا. اسی کائنات کا ایک حصہ انسان ہے، لیکن انسان اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کائنات، یہ پوری کائنات اس انسان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ انسان یہاں اپنی زندگی کا جو حصہ گزارے اس میں وہ آنے والی زندگی، اس پہ اب ہم بات کریں گے. اسلام کا تیسرا اہم عقیدہ ہے آخرت، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام عقیدہ آخرت کے مقابلے میں ترقی کا عقیدہ دیتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں، یہی دنیا ہے، اس میں یہ انسان اپنے حواس کے ذریعے عقل، اور عقل چونکہ خواہشات کی تسکین چاہتا ہے تو انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ جتنے اپنے خواہشات کی تسکین کا سامان بہم پہنچا سکتا ہے وہ کامیاب ہے، وہی کامیابی ہے. اور اسی ترقی کے لیے سب کو سب کچھ داؤ پہ لگا دینا چاہیے. اس لیے گزشتہ کم از کم 300 سال تک انسان اسی ترقی کے دوڑ میں رہا، وہ اور پھر اس کا کاروباری تقاضا ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کو ضروریات بنایا. آج ہم کتنے ہی چیزوں کو بھول گئے کہ آیا یہ انسانی ضروریات تھی بھی یا نہیں، یا ہمیں اشتہارات کے ذریعے ہماری ضروریات بنا دیا گیا اور اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کیپٹلزم کا پہلا عقیدہ جو اسلام کے عقیدے توحید کے الرغم مخالفت یا مقابلے میں ہے، وہ عقیدہ آزادی کا ہے. دوسرا مساوات کا ہے، اور مساوات کا مطلب ہے کہ ہر کیپٹلزم کا تصور مساوات، ایکولیٹی، ہر انسان یکساں طور پر اپنے مطلق العنان ربوبیت کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے. انہیں کوئی ایک خدا نہیں ہے دوسرا جس نے اس کائنات کو بخشا، بلکہ ہر انسان خواص خمسہ اپنے عقل کی بنیاد پر ہر شخص خود مطلق العنان رب ہے، اور وہ جو چاہے، جو چاہنا چاہے وہ چاہے اور اس کے حصول کے لیے وہ کاوش کرے. اور پھر یہ اس انسان کو اپنے اس حق مطلق العنان ربوبیت کے لیے کوشاں رہنا، یہ ترقی ہے، اور اس میں یہ مساوی ہے ہر انسان دوسرے انسان کو. اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اسی بنیادوں پر ان تمام معاشرتی اقدار، سماجی پابندیوں کے خلاف ہے جو کوئی معاشرہ اپنے لوگوں پر عائد کرتا ہے. یعنی انسانوں کے درمیان باپ بیٹے کا فرق، بیٹی اور ماں کا فرق، یا سب انسانوں کے مقابلے میں ایک نبی کا ہونا، تو سرمایہ داری کا خیال ہے کہ یہ مساوات کے اصول کے خلاف ہے. لہٰذا کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں علم کا کوئی خاص ذریعہ، یعنی وحی کا ذریعہ نہیں رکھتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تو جب والدین ان کے فائدے میں ان کی کوئی رہنمائی کرتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے
اور اس کے مختلف اصول بنائے گئے. جیسے کچھ یورپین ممالک میں یہ قانون بنایا گیا کہ ہر سٹیزن وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، ہر شہری ریاست کی ملکیت ہے. لہذا جب ایک مسلمان خاندان میں باپ بیٹی کے درمیان یا باپ بیٹے کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پولیس بچے کو لے جا کر جس خاندان کو دینا چاہے کہ بھائی یہ چونکہ اولاد پہ جبر کر رہا تھا، لہذا وہ بچہ وہ جوان وہاں پرورش پاتا ہے، وہاں زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق مساوات پر. اور اس لیے ان ممالک میں جن میں بلوغت کی عمر متعین ہے اور اس کے بعد وہ بیٹی باپ کے گھر میں بھی رہ رہی ہے تو اسے کرایہ دینا چاہیے. یہ عملی نتائج ہے سرمایہ دارانہ تصور مساوات کے بمقابلے رسالت کے. رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان کو منتخب کیا، اس سے پیغام دیا، اسے کتاب منتقل کی اور وہ کتاب اس نے انسانوں کو منتقل کی. سرمایہ دارانہ نظام اپنے اس تصور مساوات کو عملی طور پر روبہ عمل لانے کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ انسان کے دو حقوق ہیں، ایک کو ہیومن رائٹس اور دوسرے کو سوشل رائٹ کہتے ہیں. اور اس ہیومن رائٹ کا مطلب ہے یا ہیومن رائٹ کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ ہے رائٹ آف لائف، آزادی حیات. اور اس سے مراد یہ کہ ہر شہری کو یہ حق ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس سرمایہ دارانہ بڑھوتی کے لیے صرف کرے. اگر وہ اس کے لیے نہیں کرتا، یعنی وہ اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی یہ رائٹ آف لائف ختم ہو جاتا ہے. اور رائٹ آف لائف کے ختم ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے ریڈ انڈین کو جب امریکن نے 17ویں صدی سے 19ویں صدی کے درمیان قتل کیا تو بظاہر یہ انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کو ہمیں یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا بہت زیادہ بڑا فلسفی دانشور سمجھا جانے والا جان لاک، وہ اس کے اور آج تک بہت سارے اور بھی سرمایہ دارانہ فلاسفہ اور اسکالر وہ اس کو برا نہیں کہتے، بلکہ جان لاک کہتے ہیں، ان کا جملہ مثال بڑے عجیب ہے کہ ریڈ انڈین اور بینسوں کا قتل عام ایکول ہے، مساوی ہے، اس لیے کہ بینسے بھی ہیومنز نہیں ہے. پہلے انہیں ہیومن کے دائرے میں کیوں کہ بینسے اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتی ہے سرمایہ دارانہ بڑھوتی میں استعمال کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جس طرح بینسے اور ریڈ انڈین دونوں یہ امریکہ کی زرخیز سرزمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لہذا یہاں سرمایہ داری کے عمل کو انہوں نے مشکل بنایا، لہذا ان سے یہ خالی کرنا درست ہے. یعنی بات 10 100 1000 لاکھ کے قتل کی ہوتی تو سمجھ آتی کہ چلو غلطی ہو گئی، لیکن جہاں بات 10 ملین انسانوں کے قتل عام کی ہے اور دانشور اسکالر اسے درست تسلیم کرے کیونکہ ریڈ انڈین ہیومن نہیں ہے بمقابلہ ان امریکن کے جو یہاں آ کر رہنے لگے ہیں. اس طرح ایک اور حق جو اس کی طرح کہا جاتا ہے وہ ہے آزادی اظہار رائے. اظہار رائے کی آزادی کا حق سرمایہ دارانہ تصورات میں انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے خوبصورت ترین الفاظ میں سے ایک لفظ جو استعمال کیا ہے کہ ہم تو انسانوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتے ہیں، اور یہ حق ہے. اور اس حق کو جوڑا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص کسی کے مقدس شخصیات کو گالی دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا حق ہے، اس کی رائے کی آزادی ہے. تو اس بات کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے. ایک تو اس بنیاد پر کہ دراصل کیپٹلزم جب یہ بات کہتا ہے کہ اظہار آزادی ہے تو اس کا مطلب یہ خود کے لیے نہیں لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص چاہے تو وہ برطانوی ملکہ یا شاہی خاندان
یا خود سرمایہ داری کے خلاف ان چیزوں کو زیر بحث لائے جو ان کی بنیادوں کو اشکارا کرتی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو بھی شخص کہیں بھی اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف کچھ کہہ دیتا ہے تو پورا مغرب اس کی حمایت میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے. اور یہ مساوات کے تحت اصول ہے کہ وہ اظہار آزادی رائے ہے، چاہے وہ تسلیم نسرین ہو، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، یا اس کے بعد کہ ایک پوری لائن ہے کہ جن لوگوں کی خوبی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے مقدس شخصیات کو، انہیں دوسرے کو گالی دینا، اسے آزادی کا حق سمجھا گیا. ہم اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ کسی سڑک کنارے چلتے ہوئے تھوکنا، کسی کے باغیچے میں سے کسی پھول کا توڑ لینا، یہ تو جرم ہے. لیکن کسی کے دل کو توڑنا، اور وہ بھی جب 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے مقدس شخصیات ہے، اور جب ہم مقدس شخصیات کے تقدس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم صرف اسلام کے لیے نہیں، اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ کوئی نامناسب الفاظ استعمال کرے، یا دیگر مریم علیہ السلام کے لیے یا دوسروں کے لیے. تو آزادی اظہار کا مطلب اسلام کے ہاں یہ ہے کہ ہر شخص کو جینے کا حق ہے، اور جینا، جان کا تحفظ، یہ اسلام کی بنیادی مقاصد میں سے ہیں. اور مساوات کے سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں ایک مسلمان خاتون یورپ میں اس بنیاد پر تو سکارپ اور نقاب نہیں لے سکتی، اسے اس کا حق نہیں ہے. اور یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ ماضی قریب میں جب الجزائر میں اسلام پرستوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور امریکی تعاون سے وہاں فوج نے تخت پر، اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو ایک بڑا سوال اٹھا کہ امریکہ تو اظہار آزادی کے سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا نقیب ہے، تو یہ تو لوگوں نے رائے اور ووٹ دیے ہوئے تھے، ان کے نتیجے میں ان کے اظہار رائے کی اس حق کی حمایت ہم کیوں نہیں کر رہے، یعنی جمہوریت کی ہم حمایت کیوں نہیں کر رہے. تو خود سرمایہ دارانہ دانشوروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں نے جمہوریت کو ہائی جیک کر لیا تھا. جمہوریت صرف اظہار رائے کی آزادی میں کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیکولر ہونا ضروری ہے. لہذا چونکہ یہ جو جماعت اسلامی تحریک وہاں اقتدار میں آئی ہے، یہ چونکہ ان معیاروں پر جو لبرلزم کے ہے، سیکولرزم کے پورا نہیں اترتے، لہٰذا ان کے مقابلے میں ہم ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیں گے. اور یہی حال پاکستان میں ہمیشہ سرمایہ دارانہ اور غیر ملکی اقاؤں نے ہمیشہ فوجی امریت کو سپورٹ کیا ہے عوامی رائے کے مقابلے میں، جب جب انہوں نے ایسے مقاصد حاصل کرنے چاہے جو جمہوری دور میں ان کو حاصل نہیں ہو پا رہے تھے. تو مساوات کے یہ اصول کا بنیادی فارمولہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب ان کے فائدے میں ہوگی کوئی بات تو پھر تو یہ اصول ٹھیک ہے، اور جب ان کے تصورات کے خلاف ہوگی تو پھر یہ اصول اس طرح لاگو نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جو اس کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی. تیسرا حق جو ہے وہ حقی ملکیت ہے. ہیومن رائٹ میں سے تیسرا حق رائٹ آف پراپرٹی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے یہ اپنے تمام املاک استعمال کرے گا، سپرد کرے گا، اور اگر یہ سرمایہ دارانہ نظام میں رکاوٹ بنتا ہے تو خود اس پر یہ حق ختم ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ جو ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک پر پابندیاں لگتی ہے یا مختلف لوگوں کو یکساں حقوق اور انصاف میسر نہیں آتا، اس کی وجہ بھی یہی ہے
کہ حق ملکیت اس وقت تک ہے جب تک آپ سرمایہ دارانہ نظام میں استعمال ہوتے ہیں، حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ نہیں بنتے تو پھر آپ کی حق ملکیت ساقط ہو جاتی۔ ہم توحید، رسالت اور آخرت کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کے جو 3 بنیادی عقائد تھے، آزادی، مساوات اور ترقی پہ بات کر رہے تھے، اور ہم آگے چل کر اس کی مزید وضاحت، آج آزادی کی وضاحت زیادہ ہو گئی لیکن مساوات اور ترقی پہ پوری بات نہیں ہو سکی۔ اگلے کسی نشست میں رسالت کے ساتھ اس بات پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن حکیم سورہ انعام کے پارہ نمبر 7 میں ایک اور اہم موضوع بیان کرتا ہے جسے آیت نمبر 12 میں ذکر کیا گیا، قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے؟ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا، طے کر دیا کہ میری رحمت حدیث کے الفاظ میں سبقت اختیار کرے گی، یعنی اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی مخلوق کی طرف، انسانیت کی طرف، اس کائنات کی طرف، اس کے مقابلے میں اس کا غضب کم اور بہت محدود ہوگا۔ رحمت کی یہ فراوانی کا آغاز ہم اپنے جسم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ اس میں ایک سیارہ یعنی یہ کرۂ ارض پر انسان بسے گا تو انسان کے لیے اس کرۂ ارض میں جتنی ضروریات ہے اس سب کو بہم پہنچایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی گزارنے کا جو نظام دیتا ہے اس کی بنیاد بھی رحمت پر ہے۔ جو ذات اس کو لے کر آئی، جس کو ذمہ دار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے لیے جو لفظ، جو لقب سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کتبہ علی نفسہ الرحمہ لکھا تو اس رحمت کے انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ وہ اللہ کی وحی، اللہ کی رہنمائی کا انسانوں تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے جس شخصیت کو ذریعہ بنایا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کی باقی نعمتوں میں سے کچھ کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم تک کیسے پہنچتی ہے، اور اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب بھی رحمت اور نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے، اس میں ڈنڈی ماری جائے، فراڈ کیا جائے، تو ہم زحمت بنا دیتے ہیں خود کے لیے۔ اللہ نے پانی کی نعمت ہمیں عطا کی اور اس کرۂ ارض پر 77% پانی رکھا، لیکن پانی کا یہ ذخیرہ نہ ہم بناتے ہیں، انسان پانی نہیں بناتا فارمولہ جاننے کے باوجود بھی، نہ ہم اسے لاتے لے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مونسون کا نظام بنایا کہ سمندروں سے، کارے سمندروں سے صرف وہ آبی بخارات اٹھتے ہیں جو میٹھے پانی کے ہوتے ہیں، اور وہ جا کر سرد علاقوں میں، اونچے علاقوں میں برستے ہیں۔ یعنی ہم کراچی کی مثال لے لیں، کراچی ساحل پر موجود ہے، لیکن ہمیں جو میٹھا پانی وہ اسی سمندر سے اٹھنے والے آبی بخارات جو جا کر ہزاروں کلومیٹر دور برستے ہیں، یہ جو ان کا فضائی سفر ہے، اگر صرف یہ سفر انسان کو کرنے کے لیے یہ ذمہ داری دی جائے کہ اس سفر کے جو اخراجات ہے وہ تم نے خود اٹھانے ہیں،
تو اتنے ٹنوں وزنی پانی کو یہاں سے لے جا کر وہاں برسانا اور پھر وہاں زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے ہوتے ہوتے یہاں تک لانے کہ جو اخراجات ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ انسان کراچی والے اسے افورڈ کر سکے. ہمارے اوپر کوئی اخراجات نہیں. سورج جتنی روشنی روزانہ انسانیت کو دیتا ہے اس کے کبھی اللہ نے بل بیچ کر ہم سے اخراجات نہیں مانگے, ہم سے قیمت وصول نہیں کی گئی. اس طرح یہ آکسیجن کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری میں بنایا ہے اس کے کبھی ہم سے قیمت وصول نہیں کی گئی. اور یہ تو وہ ہے جو بظاہر نظر آنے والا ہے. ہر شخص کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مائکرو سے مائکرو ترین ٹیکنالوجیز رکھی ہے, ارد گرد کے پوری کائنات کو اس کے لیے بنایا ہے, ان سب کے یہ سب اظہار ہے اللہ کی صفت رحمت کا جو مستمرہ ہے, جو ہر شخص کے ساتھ جاری ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں وہ کافروں سے روکی نہیں ہے. لیکن اب ذرا اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی یہ رحمت ہمارے لیے رحمت کب جاتا ہے؟ جب ہم اس پانی کو اور اس کے ذخیروں کو یا جب یہ پہنچنے والے ہوتے ہیں ان کے راستوں کو گندا کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. ہم بالعموم پانی کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں. پانی کی سنتیں میں سے یقیناً یہ بات ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں, بیٹھ کر پینا, بسم اللہ سے شروع کرنا, یہ عمومی سنتیں ہیں. یہ تو کھانے کے لیے بھی ہے, یہ تو گاڑی جب ہم ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں تو تب بھی, یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. پانی کی سنتیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو ناپاک نہ کرنا, یعنی پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دریا راوی کو دیکھیں یا جو مختلف دریا چلے آ رہے ہیں, ہر گاؤں والے اپنے گاؤں میں مرنے والے تمام جانوروں کو دریا میں ڈالتے ہیں. اپنے سیوریج کی لائنیں دریاؤں کی طرف کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں پانی خراب ہونا شروع ہوا. تو ہمیں اللہ نے رحمت کے نتیجے میں اللہ کی ایک رحمت پانی یا اللہ کی ایک نعمت پانی کو ہم نے اپنے لیے زحمت بنا دیا, اور پھر ہم مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دیا ہے تو انسانوں کو اس کا فائدہ بہم پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف ذرائع بنائے. ایک مرتبہ آخر میں پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ کے سب سے بڑی رحمت کا مظہر وہ اللہ کا آخری پیغام, اللہ کی کتاب, جس کا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. اس لیے آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے. سورہ انعام جو مکی سورت ہے اور 7ویں پارے میں ایک اور اہم بات جو ارشاد فرمائی قرآن حکیم نے وہ یہ ہے کہ انسانوں پر آسانیاں اور تکالیف آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی. بس دیکھنا یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی آسانیوں میں اور تکالیف میں درست رویہ انسان اپناتا ہے یا نہیں. نبی اس دنیا میں تشریف لاتا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کے مزاج اور رویوں کی اصلاح کر دے, انہیں ان کو بغاوت اور نافرمانی سے روک دے اور صحیح اور درست راہ پہ رکھے. تو قرآن حکیم نے آیت نمبر 42 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم سختیاں لاتے ہیں, آپ سے پہلے بھی ہم نے قومیں بھیجی, ان پہ سختی آئی. ان سختیوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرے, اللہ کی طرف پلٹ آئے. فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن ان میں سے اکثریت ایسے لوگ تھے کہ جب عاجزی, گڑگڑانے, رجوع اللہ کرنے, اللہ کی طرف واپس آنے کے بجائے ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کے لیے بہت خوبصورت کر کے دکھانے شروع کر دیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے ہمارے پیغام کو بلا دیا تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر طرح کے۔ پہلے کیا کیا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ہر طرح کی چیزیں، ترقی، سہولیات ہم دیتے رہے، بہت خوش رہے یہ لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، پھر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ تو گویا آزمائش آنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ قرآن کی مثال دیتا ہے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔ ذرا سوچو، دلیل قرآن حکیم دے رہے، غور و فکر کرو کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اللہ، تو کون ہے جو تمہارے یہ صلاحیتیں تمہیں واپس کر سکے؟ اور قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اللہ کا عذاب اچانک آئے، اعلانیہ آئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہ ظالم قوم ہی اس کے نتیجے میں ہلاک ہوگی۔ تو آسان تکلیفوں میں خصوصاً اس پہلو کو یاد رکھنا۔ قرآن حکیم 7ویں پارے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 48 میں ایک اہم بات اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا خوشخبریاں سنانے کے لیے اور نافرمانیوں کے انجام بد سے ڈرانے کے لیے، کہ نافرمانیاں کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا نبی کی بنیاد پر رہنمائی کے نتیجے میں من آمنا واصلح فلا خوف، جنہوں نے ایمان اختیار کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے تکذیب کی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی نبی دراصل بنیاد ہوتا ہے امت کی تشکیل کا، نبی کی ذات کی بنیاد پر اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اور یہ علمگیر اجتماعیت ہی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی اصلاح کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہے۔ اور دو چیزیں، ایک ایمان، ان ایمان کے فوراً بعد آپس کا اصلاح و اصلاح۔ جو لوگ نبی کے پہ ایمان کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے اور اپنے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کاوش کریں گے تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں عالمگیر اسلامی برادری وجود میں آتی ہے جو ایک جسد واحدہ کی طرح ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہوتی ہے، ایک شہر کے اندر بھی، ایک ملک کے اندر بھی، اور پوری دنیا کے اندر بھی۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ایک اور پہلو کو واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط اور مستحکم اور دائمی بنتا ہے، اور اس کو دائماً مستحکم رکھنے کے لیے قرآن و سنت رہنمائی فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا یہ تصور متعین ہو کہ ہمارا یہ تعلق ہے کس کے ساتھ، وہ ذات، اس کے صفات کیا ہے۔ تو قرآن و سنت ہمیشہ اللہ کے صفات بیان کرتے ہیں، اور ان صفات کا مطلب ہے ہمیں اس احساس کا دلانا کہ جس رب کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس کو تم نے اپنا رب مانا ہے، وہ تمہارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اچھا، انسان اس میں کبھی غلطیاں کر جاتا ہے، ماحول سے متاثر ہو کر، شیطانی کاوشوں کا شکار ہو کر، تو قرآن حکیم یہاں جو رہنمائی دے رہا ہے کہ وہ رب، وہ اللہ کون ہے، تو فرمایا وہی ہے جس کے پاس اختیارات ہے، جس کے پاس فل پاور ہے غیب کا۔
غیب کا علم، غیب کی طاقت اور غیب کے اختیارات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے مسلمان کا پہلا درجہ ہے۔ قرآن حکیم اس لیے سورہ بقرہ کی شروع ہی میں جب ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں، تو ان کی پہلی صفت جو بیان ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب یہ غیب جس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اور ہمیں اس غیب میں سے جتنا علم اللہ نے، جتنے معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ضرورت تھی، وہ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ظاہر فرماتا ہے۔ یہاں کچھ اس کی مثالیں دی ہے، لا الا هو ويعلم ما في البر والبحر، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ یعنی اس کائنات کا سب سے گہرا وسیع علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ہم بعض دفعہ ایک بہت غلط جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی انسان نے فلاں سیارے کو مسخر کر دیا، ہم نے تسخیر کائنات کر لی۔ انسان کائنات کو نہ مسخر کر سکتا ہے، نہ اس کی تسخیر کی اس کے پاس صلاحیت ہے۔ انسان کائنات کو دریافت کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، اور اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں پہلے معلوم ہوتی ہے، پھر کچھ اور چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا اور اس کائنات کی مختلف چیزوں کا علم ہے، یہ دریافت ہے۔ اللہ کے مسخر کیے ہوئے کائنات کو ہم صرف معلوم کرتے ہیں، اور معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ مفید بھی ہوتا ہے، لیکن علم، اختیار اور تسخیر یہ اللہ کا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ اس کا پورا ایسا کائناتی نظام۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی ایک دانہ اس زمین کی تاریکیوں میں جو اگتا ہے، گرتا ہے، کوپل نمودار ہوتی ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر، الا فی کتاب مبین، مگر اس کی کتاب میں یہ موجود۔ سورہ انعام کے آخری سورہ پارے کے آخری حصے میں جو آخری پیغام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ تم بت بناتے ہو، ان کو معبود بناتے ہو، یہ تو بہت گمراہی والا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک تمثیل قرآن بیان کرتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات چاہ گئی تو ایک ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی فلما آفلا قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام سب لوگ ستارے کو دیکھ رہے تھے، جب وہ غروب ہونے لگا یا ڈہ گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والے کو، ختم ہونے والے کو تو پسند نہیں کرتا، یہ ستارہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم جب بھی انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور ان میں مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، چیزوں کا، مشرق اور مغرب کا، سمتوں کا، تو اس سے مقصود وہی چیزیں ہوتی جن کو انسانوں نے کبھی کبھی معبود بنایا رکھا، چونکہ انسان جو ہے وہ مختلف موقعوں پر ستارہ پرستی کا شکار رہا ہے، تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں ان کی نفی کر دی۔ پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا سامنے آتا ہوا تو کہا هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ یہ چاند بھی غروب ہو گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی مجھے تو میں بھی بے راہ
قوموں میں سے، گمراہ قوموں میں سے، وہ نواقف راہ ہے ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ مثالیں اور یہ سب تمثیل قوم کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی سورج بھی چاند بھی غروب ہوتا ہے، لہذا جو لوگ قمر پرستی کا شکار ہے ان کے بھی یہ، جب قمر ہے ہی نہیں تو کون سب کچھ سنبھالتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں فرمائے فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا جو بہت زیادہ چمک کے ساتھ سامنے آیا، قال هذا ربی هذا اکبر، تو کہا یہ شاید رب ہے اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہوا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو فرمایا اے میرے قوم میں اعلان برات کرتا ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے۔ اور فارمولہ آخری بات یہ بتا دی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ یکسو رکھتا ہوں اس رب کی طرف جس نے اس زمین اور کائنات پوری کو وجود بخشا ہے، اور میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، یہی ابراہیم علیہ السلام کا سبق کہ اپنے آپ کو رب العالمین کی طرف یکسو رکھ کر ان کے ہدایات و تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، یہی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نمونِ عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور زندگی کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔